میں بہت شکر گزار ہوں میڈیا کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو اور بلاگ جو بھی یہ کام کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں بے انتہا، کیونکہ آپ میں سے شاید چند لوگ ہی ہوں گے 10 برس پہلے جب عالمی اردو کانفرنس 2008 میں ہم نے کہا کہ ہم عالمی اردو کانفرنس کریں گے، تو وہ پہلی عالمی اردو کانفرنس تھی دنیا میں، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ 20-30-40 برس سے یہ پروگرام بنتے رہے، کبھی ہو نہیں پایا۔ مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اتنا آسان کام ہوتا کیوں نہیں ہے۔ ہم نے کانفرنس کی، پہلی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، اور آج الحمدللہ ہم 10ویں عالمی اردو کانفرنس کے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہیں۔ 10 سال ہو گئے جب شروع کیا، بہت مشکل حالات تھے، آپ کو یاد ہوگا ہندوستان سے 12 لوگ آئے ہوئے تھے، بامبے میں دھماکے ہوئے اور ایک بہت ہی ٹینشن والی صورتحال بنی، پھر یہاں پر فساد، ایتھنک وائلنس ہوا، ہماری اردو کانفرنس چل رہی تھی اور افتخار عارف کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا، شہر میں 40 لوگ، اس دن 40 جانیں گئیں، اور مشاعرہ، باہر کی بتیاں ہم نے بند کی اور مشاعرہ چلتا رہا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بے حس لوگ ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری تہذیب اور ثقافت کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کو دوبارہ غاروں کے زمانے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارا ڈیفائنس تھا، ہمارا موسیقی کو جاری رکھنا، ادبی سرگرمیوں کو جاری رکھنا، تھیٹر کا فروغ، مصوری، لٹریری ایکٹیویٹیز، یہ ڈیفائنس تھا ان قوتوں کے خلاف جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سماج کو اگر ثقافتی طور پہ ختم کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس میں کوئی اس کی اپنی آئیڈینٹی نہیں رہتی، تو اس کا آپ اپنے ثقافتی ورثے کی ترویج کریں، اس کو رکھیں، بچا کے رکھیں اور اس کے لیے لڑیں۔ تو ہمارے پاس لڑنے کے لیے نہ بندوقیں ہیں، نہ اسٹنگر ہیں، نہ میزائل ہیں، نہ F-16 ہیں، ہمارے پاس ستار ہے، قلم ہے، رنگ ہیں، یہی کچھ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کانفرنس میں بے انتہا لوگوں کی تنقید بھی آتی ہے، جس سے مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس سال فلاں چیز آپ نے شامل نہیں کی، ان کے خلاف مظاہرہ کریں، احتجاج کریں، لگتا ہے کہ پاکستان بھر کا بیڑا ہم نے ہی اٹھا لیا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ بھی کچھ کام کریں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام اس حوالے سے ہمیں ہی کرنے چاہیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ 4 دن کے بجائے 5 دن کی، اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ 25 دسمبر قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہے، چھٹی بھی ہمیں مل رہی تھی، ہمارے اس کانفرنس میں تنوع بھی بہت زیادہ ہے، یہ ہے تو اردو کانفرنس لیکن اس میں دوسری زبانوں کے ساتھ تعلق، پھر خواتین کا جو رول ہے لٹریچر میں صرف نہیں، سوسائٹی میں، اس کے بارے میں، پھر رقص پہ ایک الگ سیشن ہے، اس کو ٹیبو بنا دیا گیا بالکل، تھیٹر پہ ایک سیشن ہے، فلم پہ ایک سیشن ہے، میوزک پہ ہے، اور روایتی سیشن تو ہیں ہی کہ غزل، نظم اور ناول پہ بات، اور افسانے پہ، اور تنقید پہ، اور یاد رفتگاں، اور یہ سب تو ہے ہی، لیکن یہ ہم نے اس دفعہ ریویو کیا کہ جو 70 برس بنے پاکستان کو ہو گئے، تو اس میں ثقافتی طور پہ زبانوں کی ترقی کے لحاظ سے، انٹریکشن کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے ہم آج کہاں کھڑے ہیں، تو یہ ہے۔ اور اس میں ایک ہم نے بہت سوچ سمجھ کے ایک رکھا ہے سیشن قائد اعظم کا پاکستان، اس کا نام کوئی ویسے ہی نہیں رکھ دیا گیا قائد اعظم کا پاکستان، وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو بانی قوم تھے وہ کس طرح کا پاکستان ان کی نظر میں تھا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا دستور اسمبلی سے انہوں نے جو خطاب کیا اس پہ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا، پھر ان کی تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے عجیب و غریب صورتحال آ رہی ہے، ہر آدمی اٹھاتا ہے بندوق یا دھرنا لگاتا ہے اور وہ اپنی طرز کی ثقافت کو یا اپنی طرز کی تہذیب کو یا اپنے ملک کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک روشن خیال پاکستان، ایک پروگریسو پاکستان، ایک اقوام عالم میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اس وقت کے اسکالرز نے، تو وہ ایک ہم دوبارہ سے ان کو
دوبارہ سے یہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بے انتہا خراب ہے۔ اس کے علاوہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی صحت بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ پہلے ہی دن ہم نے یوسفی صاحب کو پڑھیں گے ضیاء محی الدین 50 منٹ، اس کے بعد آہنگ خسروی ابو محمد چونکہ بہت ہی عمدہ کلام سنائیں گے، پھر اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن آپ کے سامنے سارا پروگرام ہے۔ یہ بھی خوشخبری ہے کہ ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں، باقی تو ساری دنیا سے آ رہے ہیں، باقی دنیا سے لوگوں کا آنا کوئی خبر نہیں ہے اس ملک میں، لیکن ہندوستان سے آنا ایک خبر ہے۔ پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ویزے ہماری ایمبیسی نے دے دیے تھے، لیکن جو صورتحال تھی، جو وہاں پہ قانونیت کی صورتحال ہے، ایک خوف کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پائے تھے۔ اس دفعہ بہت بے چینی ہے وہاں، اور وہ شدت سے یہاں آنے کی منتظر ہیں۔ کچھ لوگ 2-3 دن پہلے آ جائیں گے، اس میں شمیم حنفی صاحب آ رہے ہیں، اس میں قاضی افضال حسین صاحب بھی آ رہے ہیں، اس میں انیس اشفاق صاحب بھی آ رہے ہیں، ہمارا یار خوشبیر سنگھ شاد بھی آ رہا ہے، رنجیت سنگھ چوہان بھی آ رہا ہے، ایک بہت ہی عمدہ شاعر ہیں ہندوستان کے فرحت احساس صاحب جو کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ باقی تو اس کانفرنس میں پچھلی کانفرنس سے کوئی ڈبل سے بھی زیادہ لوگ ہیں، اور کوئی 8-10 لوگ انگلستان سے آ رہے ہیں، 8-7 لوگ برطانیہ سے بھی آ رہے ہیں، اور مصر سے بھی، اور ترکی سے بھی، اور جاپان سے بھی، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اس زبان کی محبت میں۔ ہر قوم وہ ایک تہذیب کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ جو زبان بولتے ہیں آپ، تو آپ کا کوئی خاص طرح کا لباس بھی ہوتا ہے، آپ کا اپنا میوزک بھی ہوتا ہے، آپ کے شادی بیاہ کے گیت بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کی شاعری بھی ہوتی ہے، پھر آپ کے رقص بھی ہوتے ہیں۔ موہنجو ڈرو 4,500-5 ہزار سال پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ایک ڈانسنگ گرل کا ایک نکلا، تو یہ کوئی کل پرسوں کی بات نہیں ہے۔ یہ رقص جو ہے 5,000 سال پہلے بھی اس خطہ زمین پہ یہ کام ہوتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے رکھا ہے، اور باقی ایک نام اس میں نہیں ہے، وہ کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی۔ انگلستان سے ایک بہت اچھے انگریزی کے ادیب ہیں اور اردو میں بھی افسانہ لکھتے ہیں، جناب عامر حسین صاحب، تو وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، بس اس کا نام ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں آئی تھی۔